یہ براہ راست مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے امریکی وفد کی ملاقات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم کے ہمراہ جو ہیں وہ جے ڈی وینس بھی موجود ہیں۔ جے ڈی وینس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اہم نوعیت کی یہ ملاقات جاری ہے۔ اس وقت وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جس کے مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کی بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں وفود یہاں پر موجود ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود ہیں اور ان کی بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مناظر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سما کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ برگن سٹاک کے یہ مناظر ہیں جہاں پر ٹیکنیکل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اہم نوعیت کے یہ مذاکرات ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہے اسلام آباد میمورنڈم میں ای سائننگ کے بعد راؤنڈز آف ٹاک ہونے جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل نیگوسیشن کا یہ پہلا راؤنڈ ہے اور اسی سلسلے میں یہاں پر چاروں ممالک پاکستان، ایران، امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کے جو وفود ہیں وہ موجود ہیں اور ابھی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی وفد سے ملاقات کے مناظر آپ سما کی سکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ اہم ملاقات کی ہے۔ یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں پر موجود ہیں، برگن سٹاک میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی مذاکرات سے پہلے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا میزبان پاکستان۔ اس وقت یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کا راؤنڈ سوئٹزرلینڈ میں برگن سٹاک میں ہو رہے ہیں۔ آج اہم دن ہے، اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ امریکہ ایران پاکستان قطر مذاکرات میں شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے براہ راست تازہ ترین تفصیلات آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچا رہے ہیں۔ ٹیکنیکل مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ برگن سٹاک میں سیکیورٹی کے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ کی آرمی اور پولیس کی معاونت کے ساتھ جہاں پر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر کارڈن آف کیا گیا ہے۔ بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ پاکستان کی لیڈرشپ بطور ثالث یہاں پر موجود ہے۔ قطر کی لیڈرشپ موجود ہے۔ ٹیکنیکل مذاکرات ہیں جو ڈیلے ہو گئے تھے اور آج یہ پہلے دور کا آغاز ہو چکا ہے، پہلا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 14 نکاتی ایم او یو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ بات چیت ہوگی، ورکنگ گروپ بنائے جائیں گے۔ یہ مناظر آپ کو جو دکھا رہے ہیں ابھی تازہ ترین مناظر ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جے ڈی وینس بڑے خوشگوار موڈ میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی جے ڈی وینس سے مصافحہ کیا گیا۔ ملاقات میں رہنماؤں کا خوشگوار موڈ یہ دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا جے ڈی وینس سے مصافحہ کیا گیا۔ رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ ملاقات میں دونوں وفود میں شامل اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان، ایران، امریکہ، قطر ایک ٹیبل ٹاک کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں برگن سٹاک میں ایک ریزورٹ ہے، وہاں پر موجود ہیں اور آج اہم دن ہے، اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سوئٹزرلینڈ سے براہ راست جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ اپنے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں انہی مذاکرات پر ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کا راؤنڈ سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج اہم دن ہے، اہم ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ بالکل ایسے اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ تاریخی لمحہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سما اپنے ناظرین کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہے، سما کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اور برگن سٹاک سے ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ جیسے جیسے ہمیں اطلاعات ملتی جا رہی، انفارمیشن ملتی جا رہی ہے،
ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جا رہے ہیں. طلعت حسین صاحب نے ہمیں برگن اسٹاک سے جوائن کیا ہے. ایک بار پھر سے ان کی جانب چلتے ہیں. طلعت صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. بتائیے گا کہ ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے وہاں پر. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا, یہ مناظر ابھی بھی ہمارے ناظرین اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی ہے. جی یہ ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہے جو ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ہے. وہ ماحول جو تمام تر کاوش کے باوجود برجن اسٹاک کے اس مقام کے اوپر ابھی بھی بہت ٹینس ہیں. اگر آپ ایران کے میڈیا میں ہونے والی رپورٹنگ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران کی طرف سے مسلسل یہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مطالبات میں سے چند ایک مطالبات کو آپ فوری طور پر مانیں گے تو اس کے ساتھ ہم بات چیت کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بعض جگہوں پر آپ کو یہ خبریں نظر آئیں گی کہ شاید ایران نے تکنیکی مذاکرات شروع کرنے سے انکار کر دیا, لیکن یہ درست نہیں ہے. ایران کا ماننا یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کچھ کمٹمنٹس جو آٹومیٹیکلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھیں ان کا آغاز ہونا چاہیے. اب یہ جو وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہے جے ڈی وینس کے ساتھ, وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. اس کے اندر آپ نے گرم جوشی بھی دیکھ لی, اس کے اندر آپ نے جو پرسنل راپو ہے جس کو کہتے ہیں, جو ذاتی رابطے سے ڈیولپ ہوتی ہے, وہ بھی دیکھ لیا. امریکہ کی طرف سے جو بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ آپ نیوکلیئر معاملات کے اوپر پیش رفت دکھائیں. ایران کا ماننا یہ ہے کہ وہ ہم نے آلریڈی کمٹ کر دیا. ایران کے صدر کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کمٹمنٹ دے دی جس کا امریکہ کو انتظار تھا, اور امریکہ صرف ایک چیز ہم سے چاہتا تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں, اور وہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی. تو دوسری کمٹمنٹس جو ہیں یہ تقریباً 11 نکات بنتے ہیں یا 12 نکات بنتے ہیں. 2 کا تعلق نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ہے, ایک جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کے پاس آپ نے اس معاملے کو لے کے جانا ہے, لیکن باقی جو 11 معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایران پیش رفت مانگ رہا ہے. تو تکنیکی بات چیت کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے پاکستان کی طرف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ صرف فوٹو اپرچونٹی نہیں ہے, جے ڈی وینس سے ملنا مقصود نہیں ہے, ایرانین سے ملنا مقصود نہیں ہے, بلکہ ماحول کو سازگار بنانا ہے. اب یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ پاکستان کے جو میڈیٹرز ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل, ان کی جب ایران کی ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوتی تو اس کی فوٹیج کے اندر باڈی لینگویج کیا ہے. اسلام آباد کے اندر جب آپ کو یاد ہوگا بات کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو فوٹیج آئی تھی اس کے اندر دیکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم ایرانی ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں اور وزیر اعظم امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ مل رہے ہیں. یہاں پر امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے جس کے اندر آپ نے تمام شرکاء کو دیکھ لیا. اب ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہونا باقی ہے. تو جب یہ سازگار ماحول بن جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ بڑی رکاوٹ کے بغیر تکنیکی جو اجلاس ہے اس کا ابتدائیہ شروع ہوگا. تکنیکی میٹنگ نہیں شروع ہوگی, تکنیکی اجلاس کا ابتدائیہ شروع ہوگا. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک جو اکٹھی تصاویر کا معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے. کیا تمام ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائیں گے, یا اگر پیش رفت ہوتی ہے تو بالکل آخر میں یہ تصویر کا اجرا ہوگا. تو تصویری مقابلہ بھی ایک آپ کو یہاں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کشمکش ہے, ایک کشیدگی ہے جو اس فضا مقام پر ہونے کے باوجود اس بلڈنگ میں تمام تر کاوشوں کے باوجود باقی ہے. جی طلعت صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دونوں ڈیلیگیشنز نے انتہائی خوشگوار موڈ میں ملاقات کی. ہم نے دیکھا اسٹرانگ باڈی لینگویج دیکھنے کو ملی, اہم گفتگو بھی ہوئی. اور یہ بھی کہیے گا کہ کون سے اہم نکات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیے, کن کن امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. دیکھیں ایم او یو کے جتنے نکات ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے. جو پہلا نکتہ ہے اس کے اندر تو اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ نے کھولنا ہے. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو فی الحال بند کیا ہوا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جو لبنان کے اوپر کمٹمنٹ دی تھی جنگ بندی کی, اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا لبنان کے اوپر کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے مشروط کر دیا تھا. تو چونکہ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ نہیں کھولے گا فی الحال. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی سوورینٹی اور ایک دوسرے کی جو علاقائی تحفظ ہے اس کا احترام کرنا ہے, وہ معاملہ تو طے ہوا. لیکن جو بڑے معاملات ہیں وہ یہ کہ ہم نے 60 دن کے اندر نیگوشیشن کو کامیاب بنانا ہے, اور جو ہی
یہ معاملہ طے ہوگا MOU کا تو نیول بلاکٹ کو 30 دن کے اندر ہم نے ختم کر دینا ہے، اور ایران کی جو رکے ہوئے ہیں پیسے ان کو ریلیز کرنے کا بندوبست کرنا ہے، پھر ایران کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے. تو جو پیسے ریکنسٹرکشن کے لیے ہیں ان کا بھی آپ نے ایک معاملہ آگے چلانا. تو یہ 3-4 ایشوز ہیں جو ایران جس کے اوپر کمٹمنٹس مانگ رہا ہے ٹیکنیکی ٹاکس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹاکس رکی ہوئی ہیں، لیکن فی الحال پاکستان کی میڈیشن کی کاوش یہ ہے کہ یہ جو ماحول ہے جس کے اندر یہ کشیدگی موجود ہے کہ پہلے یہ کام کریں تو پھر ہم اگلا سٹیپ کریں گے، اس کشیدگی کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، اور دونوں اطراف سے دوبارہ سے رابطے کو ایسے جوڑا جائے کہ اس میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو. جی اچھا، طلعت صاحب یہ بھی کہے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 60 ڈیز کا جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر آپ نے ہرمز پر کوئی ٹول نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے، آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، ایران کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی، ایران کا موقف یہ ہے کہ 60 دن کے ٹول کے نہ ہونے کا معاملہ مکمل جنگ بندی کے ساتھ مشروط تھا، اور مکمل جنگ بندی سے مراد صرف ایران اور امریکہ اور آبنا ہرمز کے اندر جنگ بندی نہیں ہے. مکمل جنگ بندی سے مراد یہ ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل کے حملے بھی بند کیے جائیں گے. تو اگر وہ حملے